شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم انسانی زندگی کے بنیادی مسائل اور اس کے مختلف حل پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے علم کے ذرائع میں حواس کو دیکھا، جانا۔ عقل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عقل انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ انسانی علوم میں ترتیب اور ربط اسی کی بنا پر ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عقل انسانی زندگی کے بنیادی مسائل کا حل بھی دریافت کر سکتی ہے، تو نتیجہ نفی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل حصول علم کے لیے تنہا کافی نہیں، اس کو اپنے علاوہ اپنے سے کمتر چیزوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ کسی ایسی چیز تک پہنچنے کے لیے جس کو وہ ابھی تک جانتی نہیں، ان معلومات سے کام لینا پڑتا ہے جو اس کو پہلے سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ مقدمات محسوسات ہی ہوتے ہیں۔ تمام عقلی علوم کا تجزیہ کیجیے اور علم کا اور عقل کا دلچسپ اور طویل سفر نامہ سنیے تو معلوم ہوگا کہ حقائق کی ان نئی دنیاؤں تک پہنچنے اور لا علمی کے بڑے بڑے سمندروں کو عبور کرنے میں اس کا زیادہ سفر حقیر محسوسات اور ابتدائی معلومات تھی۔ بس جہاں حواس کام نہ کرتے ہوں وہاں عقل اسی طرح بے بس ہو جاتی ہے جیسے طیارہ بغیر ہوا کے نہیں اڑ سکتا۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ زیر بحث مسائل مبادئ طبیعیاتی ہیں اور اس لحاظ سے حواس کی گرفت سے باہر ہیں، اور جب حواس کی گرفت سے باہر ہیں تو عقل کی رسائی سے بھی ماوراء ہیں۔ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ لیکن عقل کی اس نارسائی کے باوجود انسان نے اپنے تجسس اور خود فریبی کی بنا پر ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ایسی کاوش کے حاصل کا نام فلسفہ ہے۔ فلسفہ خواہ مذہب کی مخالفت میں ہو یا موافقت میں، اپنی اصلیت اور اساس کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ خدا کی حقیقت، اس کی صفات، اخلاقی قوانین کا مقام وغیرہ ایسے مسائل ہیں جو ہمارے ادراک سے باہر ہیں، اور اس لیے واحد فیصلہ جو عقل ان سے متعلق صادر کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حقیقت مدرکہ اشیاء سے مختلف ہے۔ لیکن یہ واقعہ دلچسپ ہے کہ ہر اس فلسفے کے نزدیک کہ جس نے ان مسائل کے حل تفصیلی انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی، یہ اشیاء عام مدرکہ اشیاء ہی کی مانند ہیں، اور اس طرح یونانی فلسفہ اور علم کلام دونوں ہی تجسمیت کا شکار ہو گئے۔